السلام علیکم ناظرین، دیکھیے کہ ہم نے گندم کے اسمگلنگ کے بارے میں پہلے بات کی تھی، لیکن لوگ اس وقت کہہ رہے تھے کہ کسان دشمن لوگ ہیں۔ لیکن کسان تو چنا بھی کاشت کرتا ہے، کپاس بھی کاشت کرتا ہے، مکئی بھی کاشت کرتا ہے، اور اس کے ساتھ میں دوسری چیزیں بھی کاشت کرتا ہے، فصلیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب یہ گندم کی باری، ہم گندم پہ آواز کس لیے اٹھا رہے ہیں؟ اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ غریب عوام کا غذا ہے۔ اب لوگوں نے کھانا بھی تو ادھر ہی سے پکانا ہے نا، کھانا ہے۔ گندم کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے آج 12,000 سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ اچھا ناظرین، صرف اور صرف یہاں پر جو ہے نا، اس نے نہیں لوٹا، حکومت نہیں لوٹ رہی، بلکہ جس کا بس چلے وہ ملک کو لوٹ کھانے میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے ہر ٹائم تیار رہتے ہیں۔ اب یہاں پر جو گندم تحصیل ہوا اور مضافات میں گندم مہنگی ہوئی ہے، یہ صرف ذخیرہ اندوزوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اب پچھلے سال یہاں پر 6,000 روپے گندم کی بوری کا ریٹ، یعنی کہ 100 kg جو ہوتا ہے اس کا ریٹ تھا، لیکن اس وقت اب 12,000 سے بھی اوپر کراس کر گئی ہے، یعنی کہ 120 روپے کلو کے حساب سے بھی اوپر کراس کر گئی ہے۔ پچھلی مرتبہ 60 روپے کلو۔ یہ کس وجہ سے ایسے ہوا ہے؟ یہ ذخیرہ اندوزوں نے اور جو محکمے ہیں جن کا کام ہوتا ہے کہ پرائس کو کنٹرول کرنا، وہ لوگ کنٹرول ہی نہیں کر رہے۔ وہ غریب عوام سے بڑھ کر پیسہ دے رہے ہیں ذخیرہ اندوز، وہ ہر وقت ذخیرہ اندوزی میں لگے ہوئے ہیں، اور گندم کو دوسری جگہوں پہ اسمگلنگ کر رہے ہیں، دوسرے صوبے میں اسمگلنگ کر رہے ہیں۔ اب دوسرے صوبے میں جمع کرتے ہیں، اس کے بعد جب یہ نومبر اور دسمبر کا مہینہ آئے گا فل ہائی ریٹ ہو جائیں گے۔ اب ہائی اس سے بھی بڑھ کر جائیں گے، اس مرتبہ تو شاید 20,000 سے بھی تجاوز کر جائے گی گندم۔ 20,000 سے جب تجاوز کرے گی نا، تو پھر حکمران یہ کہیں گے، عوام کیا کہے گی یہ مجھے بتایا۔ حکمران بھی کہیں گے حالات خراب ہو گئے، عوام بھی کہیں گے کہ روٹی، اگر جس ملک میں صرف روٹی کھانے کو نہ ملے تو پھر وہ کیسے لوگ جئیں گے؟ آپ مجھے بتائیں کہ وہ کیا کہیں گے کہ ہم کس ملک میں رہتے ہیں؟ کیا یہاں پہ وزیر اعلیٰ کو، وزیر اعظم کو، کسی کو بھی اس چیز کی پرواہ نہیں ہے، نہ ان کو پتہ ہے آج تک کہ گندم کے کتنی زیادہ پرائز بڑھ گئی ہیں، یعنی کہ اتنی زیادہ گندم مہنگی ہو گئی ہے، یہ تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب یہاں پر صرف گندم ہی اتنی مہنگی ہو، آپ خود سوچے اور چیزیں کیا ریٹ ہوگی، اور چیزوں کو کیا پرواہ ہوگی حکومت کو؟ اگر صرف ایک جب کچھ سوکھی روٹی بھی کھائے نا، وہ بھی ملے نہ ملے، تو پھر کیا کریں گے؟ آپ خود سوچیں۔ اور جو دوسرے ذخیرہ اندوز ہیں، وہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں ہم نے جمع کی ہوئی ہے، وہ بھی الحمدللہ ساتھ میں کہتے ہیں۔ جب ان سے بات ہو نا، یا کوئی پوسٹ وغیرہ لگے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جمع کر رکھی ہے بہت زیادہ۔ تو یہ اگر ملک کو لوٹنے میں حکمران ہے نا، تو پھر یہ عوام نے بھی اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، عوام بھی یہی چاہتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوٹ کر۔ اچھا، سب لوگ دوسرے یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ صرف گندم کے بارے میں بات کرتے ہیں، پیٹرول مہنگا ہے، گھی مہنگا ہے، دوسری چینی وغیرہ مہنگی ہے، یا دوسری چیزیں مہنگی ہیں، تو ان کے بارے میں کیوں نہیں کہتے؟ اور بھئی اگر یہ دوسری چیزیں مہنگی ہیں، مسئلہ ہے کہ پیٹرول مہنگا ہے، دوسری چیزیں ہیں، تو ہم نے دوسری چیزیں بھی اسمگلنگ ہو رہی ہیں، ہم نے کبھی بات نہیں کی کہ وہ کیوں ہو رہے ہیں؟ ان سے تو عوام کو فائدہ ہو رہا ہے، چاہے کچھ بھی ہو، عوام روزگار کرے، اس سے فائدہ ہو رہا ہے، ہم نے کبھی بات نہیں کی اس کے اوپر دوسری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں۔ اب گندم بھی اسمگلنگ، جو یہ لوگ کھاتے ہیں وہ بھی تم لوگ اسمگلنگ کرو۔ اب غریب کو یہاں پر روٹی نہ ملے اور دوسرے یہاں پر خوشیاں منائیں، اور یہ سوچ کیا رہے ہیں جو بھی اسمگلر ہیں، جو بھی اس کے ذخیرہ اندوز ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں شاید ہم لوگ امیر ہو جائیں گے۔ اب امیر کوئی بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی یاد رکھنا۔ یہیں پہ رہنا ہے، اپنے اسی سرزمین پہ رہنا ہے، اسی بھوا توسا، ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اسماعیل خان، یہی درہ زندہ سے جنوب والی سائڈ پہ رہنا ہے، زیادہ آگے آپ نہیں جا سکتے، یہیں پر آپ نے رہ کر زندگی بھی گزار رہی ہے۔ آپ جتنا بھی ظلم کر لینا اس کا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آگے آپ کچھ کر نہیں سکیں گے انشاءاللہ۔ لیکن حکومت کو بھی چاہیے، اب ہم لوگ جو ہے نا صرف اور صرف آرمی چیف صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں، اور ڈی جی ISPR احمد شریف صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کرے، فوج آ کر کرے۔ یہ پیسے لینے والا یہ والا محکمے کبھی کارروائی نہیں کریں گے، اگر کریں گے بھی تو تھوڑا بہت کریں گے، بس 1-2 ٹرالے پکڑ لیے، 1-2 ڈالے پکڑ لیے، 1-2 کچھ اور چیز پکڑ لی، اور پھر چھوڑ بھی دیا ان کو۔